أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يا مقلب القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار رب و جم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں یہ موقع عطا کیا کہ رمضان المبارک کی ان مقدس ساعتوں میں اس رحمتوں والے عشرے میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے لیے مل بیٹھیں اور اس کو پڑھنے سمجھنے اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہاں ہم ان کاموں کو صحیح طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ بقرہ کی 112 آیات مکمل کر لی تھی۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ آیت نمبر 113 اور 14 کو مکمل کریں گے۔ اس سے پہلے ہم پچھلے درس کا تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دیتے ہیں تاکہ پچھلے درس کے ساتھ ہمارا ربط قائم ہو جائے۔ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا جہاں رب کائنات نے فرمایا تھا کہ کیا آپ جانتے نہیں کہ زمین آسمان ہر چیز کی جو ملکیت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، اس کی قوت اللہ کے پاس ہے، پورا انتظام اسی کے ہاتھ میں ہے، تو اس سے یہ چیزیں کوئی چھین نہیں سکتا۔ پھر میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی تھی کہ جیسے دنیاوی ادارے، کمپنیز، فیکٹریز کے مینیجرز مختلف پالیسیاں بناتے ہیں تو وہاں دنیاوی طور پر لوگ انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تمام کائنات کا رب ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، جو ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر زمین اور آسمان کا سارا نظام اسی کے پاس ہے تو پھر حکم بھی اسی کا چلے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ پچھلی آیات میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ وہ ادب بتایا گیا کہ یہود جو ہیں بنی اسرائیل وہ رائنا کہتے تھے، تو کہا آپ رائنا نہ کہیں بلکہ کہیں انظرنا۔ تو اب دیکھیں کہ وہ جو ہے بنی اسرائیل اہل کتاب جو تھے وہ مسلمانوں کو شک و شبہ میں ڈالتے تھے تاکہ اگر کم از کم یہ اسلام کو چھوڑتے نہیں تو یہ ان کا اسلام مشکوک ہو جائے، اور جب وہ شک میں ڈالتے تھے تو کمزور دل لوگ جو تھے، کمزور ایمان والے، وہ آ کر نبی علیہ السلام سے سوال کرتے تھے مختلف۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم نے کہا تھا کہ سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن سوال علم کے لیے ہونا چاہیے یا عمل کرنے کی نیت سے پوچھنا چاہیے علم حاصل کرنے کے بعد، تنقید کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب دیکھیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے جو قوم تھی انہوں نے کیا سوال ان سے کیا تھا کہ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ۔ جب موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو لے کے گئے تو رب کائنات کی ان کو آواز آئی تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو واضح دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو سوالوں کی جو کثرت ہے اور ناروا مطالبات ہیں یہ یعنی بدکاری کا باعث بنتے ہیں۔ تو سبق یعنی اس میں ہمارے لیے یہ ہے کہ اپنے
روح کی غذا لے کر بحثیں کریں اور اپنا وقت ضائع کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ذرونی ما ترکتم فإنما هلك من كان قبلكم بکثرت سؤالہم و اختلافہم علی انبیائہم. فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو چھوڑ دو مجھے جس طرح میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے. یعنی جو میں نے تمہیں بتا رہا ہوں اس پر تسلی رکھو. وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. کیونکہ تم سے پہلے کے تمام لوگ اپنے انبیاء سے کثرت سوال اور اختلاف کرنے کی وجہ سے یعنی وہ ہلاک ہو گئے. تو اس لیے پھر یہ بھی کہا گیا کہ ان اعظم المسلمین جرما، مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو من سال عن شیء، جس نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا، فحرم من اجل مسئلتہ، یعنی اس کے سوال کی وجہ سے اس چیز کو حرام کر دیا گیا. یعنی پہلے وہ چیز حرام نہیں تھی لیکن اس شخص کے سوال کرنے کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا. تو اس نے لوگوں کو مشکل میں ڈال دیا. تو اس کے بعد پھر اب دیکھیں کہ یعنی یہ حکم دیا گیا کہ نماز پڑھیں، اور کہا کہ جس طرح یہود اور نصارہ جو ہے وہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو انہیں کہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ لے آئیں. تو یہ جو لوگ تھے یعنی یہ صرف بغیر دلیل کے یہ بات کرتے تھے. تو کہا کہ ان لوگوں میں سے جو ہیں اکثر وہ ایمان بھی نہیں لاتے. تو آج کی آیات کی طرف ہم آتے ہیں. رب کائنات نے یہاں ارشاد فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى لیست اليہود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق اللہ العظیم. رب کائنات نے ان آیات مبارکہ میں جو ہم نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جن کو 113 اور 114 نمبر سورہ بقرہ کی آیات، اس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا وقالت الیہود، اور کہتے ہیں یہود، لیست النصارى، نہیں نصارہ، علی شیء، اوپر راہ کے، وقالت النصارى، اور کہتے ہیں نصارہ، لیست الیہود علی شیء، یہود کسی چیز کے اوپر نہیں ہیں، وہم یتلون الکتاب، اور وہ کتاب پڑھتے ہیں، کذالک قال الذین، اسی طرح کہا ان لوگوں نے بھی، الذین لا یعلمون، جو جاہل ہیں، مثل قولہم، مانند اس بات کے، فاللہ یحکم، اب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، بینہم یوم القیامت، قیامت کے روز، فیما کانوا فیہ یختلفون، جن چیزوں کے درمیان وہ آپس میں اختلاف کرتے تھے. ومن اظلم، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے، ممن منع مساجد اللہ، جس نے منع کیا مسجد میں اللہ کے، ان یذکر فیہا، کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اسمہ، اس کے نام کا ذکر، وسعی فی خرابہا، اور کوشش کی اس کو اجاڑنے کی، اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا، نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ وہ داخل ہوں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اب یہاں دیکھیں کہ فرمایا گیا کہ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ،
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، یعنی کہا گیا کہ یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں۔ اور یہ سب لوگ جو ہے وہ تورات پڑھتے ہیں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح انہی جیسی بات بے علم لوگ بھی کہتے ہیں۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے جانے کو روکے۔ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا، ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی ان میں جانا چاہیے۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں یعنی فرمایا گیا کہ یہ یہودی جو ہیں یہ تورات پڑھتے ہیں جس میں موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق موجود ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکفیر کرتے ہیں۔ عیسائیوں کے پاس انجیل موجود ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کے بارے میں من عند اللہ ہونے کی تصدیق ہے، اس کے باوجود یہ یہودیوں کی تکفیر کرتے ہیں۔ یہ گویا اہل کتاب کے دونوں فرقوں کے کفر و عناد اور اپنے اپنے بارے میں خوش فہمیوں میں مبتلا ہونے کو یہاں ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ اہل کتاب کے مقابلے میں عرب کے مشرکین جو تھے وہ امیین تھے، اس لیے انہیں بے علم کہا گیا، لیکن وہ بھی مشرک ہونے کے باوجود یہود و نصارہ کی طرح اس ظام میں مبتلا تھے کہ وہی حق پر ہیں، اس لیے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ صابی یعنی بے دین کہا کرتے تھے۔ اب جن لوگوں نے مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکا یہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد عیسائی ہیں جنہوں نے بادشاہ روم کے ساتھ مل کر بیت المقدس میں یہودیوں کو نماز پڑھنے سے روکا اور اس کی تخریب میں حصہ لیا۔ ابن جریر طبری نے اسی رائے کو اختیار کیا، صاحب تفسیر طبری نے، لیکن حافظ ابن کثیر نے اس رائے سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ اس کا مصداق مشرکین مکہ کو قرار دیا ہے انہوں نے، جنہوں نے ایک تو نبی علیہ السلام کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مکہ سے نکلے پر مجبور کر دیا اور یوں خانہ کعبہ میں مسلمانوں کو عبادت سے روکا، پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی یہی کردار دہرایا اور کہا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے قاتلوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، حالانکہ خانہ کعبہ میں کسی کو عبادت سے روکنے کی اجازت اور روایت نہیں تھی۔ اب دیکھیں تخریب اور بربادی صرف یہی نہیں کہ اسے ڈھا دیا جائے اور عمارت کو نقصان پہنچایا جائے، بلکہ ان میں اللہ کی عبادت اور ذکر سے روکنا، اقامت شریعت سے یعنی اور مظاہر شرک سے پاک کرنے سے منع کرنا بھی تخریب اور اللہ کے گھروں میں کو برباد کرنا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ الفاظ خبر کے ہیں، لیکن مراد اس سے یہ خواہش ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں تمکین اور غلبہ عطا فرمائے تو تم ان مشرکین کو اس میں صلح اور جزیے کے بغیر رہنے کی اجازت نہ دینا۔ چنانچہ جب 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو نبی علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ آئندہ سال کعبہ میں کسی مشرک کو حج کرنے کی اور ننگا طواف کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہوگی، اور جس سے جو معاہدہ ہے معاہدے کی مدت تک اسے یہاں رہنے کی اجازت ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ خوشخبری اور پیشن گوئی ہے کہ عنقریب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے گا اور یہ مشرکین خانہ کعبہ میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے۔ ہم نے جو مسلمانوں پر پہلے زیادتیاں کی ہیں ان کے بدلے میں ہمیں سزا سے دوچار ہونا پڑے گا، اور یا قتل نہ کر دیا جائے ہمیں۔ چنانچہ جلد ہی یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشخبری تھی وہ پوری ہو گئی۔ اب دیکھیں کہ اس آیت کے بارے میں ہے کہ ایک وفد جو بیسیکلی اس میں یہود و نصارہ کے تنازع اور ان کی ایک دوسرے کے بارے میں عداوت کے بارے میں
یعنی بتایا گیا ہے یہاں. تو یہود کا یعنی ایک رابی تھا، جو ایک نجران کا ایک وفد آیا تھا عیسائیوں کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو وہاں بعض یہودی علماء بھی تھے. تو ان میں سے ایک شخص جو تھا یعنی ان کا آپس میں تنازع ہو گیا. اس روایت کو ابن اسحاق نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ لما قدم آل النجران من النصارى على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتتهم آبار یہود فتنازعوا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رافع بن حریم له ما انتم على شيء وكفر بعيسى وبالانجيل وقال رجل من اهل النجران من النصارى لليهود ما انتم على شيء وجاهد نبوة موسى وكفر بالتوراة فانزل الله في ذلك من قولهما وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. اب یہاں دیکھیں کہ نجران کے نصرانیوں کا وفد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو ان کے پاس یہودیوں کے علماء بھی آئے. تو ان میں ایک شخص جو تھا جس کا یعنی نام جو تھا رافع بن حریملہ تھا. تو اس وقت اس نے اٹھ کر جو ہے جب ان کے درمیان تنازع ہوا تو اس نے کہا کہ یعنی تورات جو پر ایمان لانے سے بھی انکار کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لانے سے انکار کیا. تو یعنی وفد جب نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو ان کے پاس یہودیوں کے علماء بھی آئے. اس وقت ان لوگوں نے انہیں اور انہوں نے ان کو گمراہ بتلایا. حالانکہ دونوں اہل کتاب ہیں. تورات میں انجیل کی تصدیق موجود ہے اور انجیل میں تورات کی تصدیق موجود ہے. پھر ان کا یہ قول کس قدر لغو ہے. یعنی اس نے پھر جو ہے وہ اس چیز سے انکار کیا. اس نے کہا کہ یعنی تم کسی چیز پر نہیں ہو اور کفر کیا عیسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل پر. اور پھر اسی طرح نجران کے لوگوں میں سے ایک آدمی جو ہے اس نے بھی کہا کہ یہود کو کہ آپ بھی کسی چیز پر نہیں ہیں اور اس نے موسیٰ علیہ السلام پر کی نبوت پر اور تورات سے پر کفر کیا. تو اس طرح یہ اس آیہ کریمہ کو جو ہے سبب نزول ہے. تو اب دیکھیں کہ یہاں ان آیات مبارکہ میں جو بات ہمیں بتائی گئی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کتاب کی تصدیق اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت. اور پھر یہاں یعنی دیکھیں کہ دونوں نے ایک دوسرے کو غلط کہا. یعنی عیسائیوں نے یہودیوں کو اور یہودیوں نے یعنی عیسائیوں کو. تو یہاں نصارہ کی بات زیادہ درست تھی. یعنی کتاب بتاتی ہے کہ درست کیا ہے اور غلط بات کیا ہے. اور یہ لوگ کتاب پڑھتے تھے. حضور کے زمانے تک ایسے لوگ موجود تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے اور ان کی کتاب پر بھی ایمان رکھتے تھے. تو اب دیکھیں کہ اگر عام آدمی غلطی کرتا ہے، اس کے پاس علم نہیں، تو وہ اور بات ہوتی ہے. لیکن ایک عالم آدمی جب کوئی غلطی کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ عالم ہے، یہ قرآن کے حامل لوگ ہیں. اب دیکھیں کہ ان کی ویسے تو جو ہے آپس میں عداوت تھی اپنے مفادات کے لیے، لیکن جب مسلمانوں کے مقابلے میں آتے تو پھر یہ جمع ہو جاتے. یعنی جیسے کہا گیا کہ الکفر ملت واحدہ. تو یہ یعنی اس کا ذکر سورہ سبا میں بھی آیت نمبر 26 میں کیا گیا، پھر سورہ انفال میں آیت نمبر 23 میں کیا گیا کہ مومنوں کو حکم دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کو دوست بنائیں، مومنین کو. اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اگر آپ تفصیل اس کی دیکھنا چاہیں تو، کہ والمؤمنون والمؤمنات اولیاء بعضهم بعض، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے یعنی دوستی رکھیں. تو آج کے زمانے میں دیکھیں کہ چند مسلمان جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے. اگر کوئی وہ دینی کام شروع کرتے ہیں، کوئی چیریٹی کا کام شروع کرتے ہیں، کوئی مسجد بناتے ہیں تو مسجدوں میں جھگڑے اور طرح طرح کی چیزیں، دینی کاموں میں جھگڑے. صرف اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے لوگ جو ہے وہ دین کے کام کو پیچھے رکھ دیتے ہیں اور صرف اپنا ذاتی تشخص برقرار رکھنے کے لیے وہ
ایسے کام کرتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے فتنے فساد، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بنتی ہیں۔ اور ایسی باتیں کون لوگ کرتے ہیں؟ جو علم لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہوتا۔ اور ویسے اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہر آدمی اپنے آپ کا دفاع کرتا ہے، ڈیفینڈ کرتا ہے وہ اپنے آپ کو، لیکن اپنی غلطی تسلیم کرنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ جو آدمی اپنی غلطی تسلیم کر لیتا ہے وہ بہت عظیم آدمی ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلنا خطاء وخیر الخطائین التوابون، یعنی سب غلطیاں کرتے ہیں لیکن جو غلطی کر کے توبہ کر لیتا ہے وہ بہت اچھا انسان ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمیں دوسروں کی بات سننی چاہیے، ہم دوسروں کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، دلیل ہو، ایویڈنس ہو، پروف ہو، ساری چیزیں ہوں، لیکن ہم نے جو ایک ذہن میں خاکہ بنایا ہوتا ہے، اسکیچ بنایا ہوتا ہے، اس سے ہم ادھر ادھر ہونے کی بالکل تیار نہیں ہوتے، اس کے لیے بحث مباحثے کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں یعنی۔ تو اب دیکھیں کہ جب کوئی نازک چیز آپ اس کو اٹھا کے رکھتے ہیں تو کتنا یعنی سنبھل کے آپ چلتے ہیں۔ کوئی شیشہ مثلا آپ اٹھا لیتے ہیں، یا کوئی چھوٹے بچے کو اٹھا لیتے ہیں، یا کوئی قیمتی چیز آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے ٹوٹنے والی، تو آپ بڑے محتاط ہو کے چلتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جب نیا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کتنی اس کی کیئر کرتی ہے۔ تو اسی طرح قرآن جو ہے یہ بہت قیمتی کتاب ہے، ہم قرآن کے حامل ہیں۔ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں یا اس پر کی پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یا جب لوگوں میں جاتے ہیں، تو ہمیں قرآن پر ایسے عمل کرنا چاہیے کہ قرآن پر ہماری وجہ سے کوئی آنچ نہ آئے، یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، ان کے پاس قرآن کا علم ہے اور یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ چونکہ جب بھی کوئی آپ چیز ایسی کریں گے قرآن و سنت کے خلاف تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ مسلمان ہیں۔ اس لیے ہماری وجہ سے اسلام پر اور قرآن پر کوئی ایسی بات نہیں آنی چاہیے، اور اپنی ذاتی خواہشات اور بڑا بننے کے لیے ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں کہ سنن ابی داؤد، جو امام ابی داؤد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یعنی حب جا جو ہے یہ خفی خواہشات میں سے ہے، یعنی انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے، بعض اوقات وہ انسان اس کا اظہار نہیں کرتا یعنی، لیکن جب بھی کوئی کام شروع کرتا ہے تو پھر اس میں وہ چاہتا ہے کہ بس میں ہی سارا اس کا کرتا دھرتا ہوں، میرے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اب دیکھیں کہ چاہے وہ مسجدیں ہوں، چاہے وہ مدرسے ہوں، آج جو یعنی ہمارے ہاں ساری مصیبتیں اور پرابلمز ہیں، لڑائیاں جھگڑے فتنے فساد، یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کے گھروں میں جانے سے روکے۔ تو اب دیکھیں کہ جب ابرا کا وہ یعنی جو اس کی فوج آئی تھی کعبہ کو گرانے کے لیے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو وہ بھی کیا چاہتے تھے کہ یہاں اللہ کا ذکر نہ ہو، یعنی مذہبی عداوت کی وجہ سے۔ پھر حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے روکا گیا۔ تو بیسیکلی مسجد بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے ذکر کے لیے، علم کے لیے، تسبیح کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، یعنی وہاں ہم پڑھیں گے، پڑھائیں گے، خیر کی چیزیں ذکر کریں گے، اللہ کی کتاب کا علم حاصل کریں گے، فقہ کی تعلیم حاصل کریں گے، حدیث کی تعلیم حاصل کریں گے، لوگوں کو حدیث کی تعلیم سکھائیں گے ہم۔ یعنی اب دیکھیں کہ ذکر سے مراد دونوں ہیں، چاہے وہ علم کی مجلس ہو یا اللہ کا ذکر ہو، قرآن کی تلاوت ہو۔ تو یعنی اب دیکھیں کہ ایک اور مسئلہ ہے کہ بعض اوقات ضرورت کے تحت مسجد کو بند کرنا پڑے، مثلا کوئی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، یا کوئی یعنی خطرہ ہے کہ لوگ کوئی چیز چوری کر کے لے جائیں گے، تو وہ تو اس میں نہیں آتا۔ تو لیکن اللہ کے ذکر سے روکنا یعنی یہ اب جو بربادی ہوتی ہے وہ بھی دو طرح کی ہوتی ہے، یعنی ایک تو معنوی بربادی ہوتی ہے، ایک حصی بربادی ہوتی ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ مسجد کی صفائی کا خیال نہ رکھا جائے، وہاں کا کوڑا کرکٹ پھینکا جائے۔ جب ہم اپنے گھروں کی صفائی کا بڑا خیال رکھتے ہیں، لیکن جب مساجد میں جاتے ہیں تو وہاں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کیسے یعنی مساجد کے آداب کا خیال رکھیں۔ اسی طرح پھر یعنی اس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ بعض لوگ یعنی خطبوں میں بھی یعنی لوگوں کی تعریفیں کرتے ہیں جیسے، اور لمبے لمبے خطبے، لوگ اس جسے تنگ آ جاتے ہیں، اور دینی باتیں اس میں کم ہوتی ہیں اور دنیاوی باتیں زیادہ ہوتی ہیں، اللہ کی تعریف کم ہوتی ہے، لوگوں کی تعریف زیادہ ہوتی ہے۔
پھر اعلانات مسجدوں میں کہ فلان چیز گم ہو گئی ہے، تو اس سے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی کیا ہے کہ اس طرح کے اعلانات مسجدوں کو یعنی تماشے کی جگہ نہیں بنانا چاہیے. پھر یعنی مسجدوں میں بیٹھ کے گالی گلوچ یا بری گفتگو نہیں کرنی چاہیے. مساجد کو اپنی ذاتی شہرت کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ آج کے زمانے میں ہو رہا ہے. کہ آپ دیکھیں کہ مسجد کی خدمت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مسجد کے خادم ہوں، لوگوں کی خدمت کریں، نمازیوں کی خدمت کریں. ہرگز یہ مسجد کا مقصد نہیں ہے کہ جو مسجد کمیٹی ہو وہ لوگوں پر جو ہے وہ پولیس کی طرح بیٹھ جائے اور ان کو آرڈر جاری کرے. یعنی مساجد کمیٹیاں جو ہیں ان کا اگر کوئی کنسپٹ ہے بھی ہے شریعت میں تو وہ ایسے لوگ ہونی چاہیے جن کو مساجد کے آداب کے بارے میں کم از کم علم ہے، دینی بنیادی علم ان کے پاس ہے. تو اگر ایسے لوگ ہوں جو علماء کو بھی اگر کوئی کام نہیں کرنے دیتے یعنی ان کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، تو وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے گھروں میں اللہ کے ذکر سے منع کرتے ہیں. یعنی وہ ریسٹرکشن لگا دیتے ہیں کہ یہ چیز آپ نے کرنی ہے، یہ نہیں کرنی. تو یہ جو ہے اللہ کی مساجد ہیں اللہ کے ذکر کے لیے. تو یہاں کہا گیا کہ پھر ایسے لوگ جو ہیں ان کو چاہیے کہ مسجد میں داخل ہوں تو ڈرتے ہوئے اللہ سے. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں جانے والا آدمی بھی اس کے دل میں یعنی ریا کا خیال آ جائے کہ میں بڑی عبادت کرتا ہوں، میں ابھی اذان ہوئی ہے تو میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. تو جب اللہ کا ڈر ہوگا تاکہ یعنی آپ کی عبادت ضائع نہ ہو جائے. اب دیکھیں کہ میں نے شاید کسی درس میں آپ کو بتایا تھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 14 سال کی عبادت کو دوبارہ یعنی نمازوں کو دہرایا. وہ کہتے ہیں کہ ایک تاجر کا انہوں نے واقعہ نقل کیا ہے کہ اس تاجر نے وہ پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا، تو ایک دن وہ لیٹ ہو گیا تو اس نے سوچا کہ آج دوسری تیسری صف میں مجھے جگہ ملی ہے. تو پھر اس نے سوچا کہ اگر اللہ کے لیے میں نماز پڑھتا تھا تو پہلی صف میں بھی اللہ مجھے دیکھتا ہے، دوسری تیسری میں، اور اگر میں اس لیے نماز پڑھتا تھا کہ لوگ دیکھیں گے کہ یہ بہت دیانتدار تاجر ہے اور لوگ میرے پاس آئیں گے اور سامان خریدیں گے، تو میری ساری نمازیں پھر ضائع ہو گئیں. تو اس نے دوبارہ یہ نمازیں قضا کی. تو آپ دیکھیں کہ مسجد جو ہے یہ پکنک پوائنٹ نہیں ہے. مسجد کے لیے ہمیں یعنی مسجد کے کچھ آداب ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان پر بھی غور کریں. اب دیکھیں کہ مسجد جو ہے وہ لسان العرب میں مسجد کے جو معنی بتائے گئے ہیں، مسجد گھر کے کنارے کو کہتے ہیں. یعنی مسجد مکان یعنی جگہ کا نام ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر referring to a tradition of the prophets define masjid as a place where God is worshipped، یعنی ایسی جگہ جہاں خدا کی عبادت کی جاتی ہے. Since worship of God has always been the place of worship is masjid، یعنی اللہ کی عبادت کو یعنی ہر جو مذہب میں ہے وہ بنیادی حیثیت ہے. اور پھر دیکھیں پلیس آف ورشپ جو ہے occupy an important position in the daily life of religious communities، یعنی عبادت کی جگہوں کو روزمرہ کی مذہبی زندگی میں بہت اہم مقام حاصل ہے. There is evidence that any place of worship could be called a masjid. یعنی امام بخاری نے جو روایت بیان کی ہے refer to church in Abyssinia as a masjid, and Ibn Khaldun has used the term for any place of worship. ابن خلدون جو ہیں ان نے مسجد کی اصطلاح کو عبادت کی ہر جگہ کے لیے استعمال کیا ہے. تو بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کرنے کی کوشش کی ہے کہ مسجد کی اصطلاح دوسرے اہل کتاب سے لی گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی اصطلاح ہے. اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام بھی جو تھے وہ مسلمان تھے، لیکن قرآن میں مسجد کا لفظ کئی جگہوں پر استعمال ہوا ہے. یعنی while mentioning various places of worship and prayer, when mentioning various places of worship, it also used different name for them. For example, Al-Quran says وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ
فی اسم اللہ کثیرا ولینصرن اللہ من ینصرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ تو اب دیکھیں کہ مسجد ایسی جگہ ہے جہاں خدا کی عبادت کی جاتی ہے، یعنی کوئی بھی جگہ جو عبادت کے لیے استعمال کی جائے اس کو مسجد کہا جا سکتا ہے۔ اور جیسا کہ بخاری میں دلیل موجود ہے، ابن خلدون نے بھی اس کو استعمال کیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ سورہ حج کی آیت نمبر 40 ہے، اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1، اسی طرح البقرہ 114 اور 144 اور 191، اسی طرح سورہ توبہ کی 17، 18 اور 19، اسی طرح سورہ انفال کی آیت نمبر 34، اسی طرح سورہ جن کی آیت نمبر 18، اور اسی طرح حدیث بھی بے شمار ہیں اس میں۔ تو اب دیکھیں کہ اسی طرح مسجد میں داخل ہونے کی دعا جو ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، نکلتے وقت جو ہے اللہم انی اسألک من فضلک۔ تو پھر دوسرا یہ ہے کہ بدبودار چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، مسجد میں جانے سے پہلے صاف ستھرا لباس پہننا چاہیے، دوسروں کو اذى سے محفوظ رکھنا چاہیے، چونکہ یہ عبادت کی جگہ ہے، یہ یعنی پلیس آف ورشپ، سینٹر آف ایجوکیشن، جوڈیشنل کورٹ، تو ایک گورنمنٹ سینٹر فار میکنگ پولیٹیکل ڈیسیژنس۔ تو اب دیکھیں کہ اصحاب صفہ جو تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا وہ مسجد بنائی تھی۔ تو اصحاب صفہ مسجد میں سوتے بھی تھے، وہاں ہی کھاتے تھے، تو دینی ضرورت کے لیے تو یہ جائز ہے۔ اب دیکھیں کہ یعنی مسجد جو ہے اس میں گندگی سے اجتناب کرنا چاہیے، مسجد میں جھوٹ بولنے سے اجتناب کرنا چاہیے، آواز کو بلند نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب دیکھیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ لا تقوم الساعة حتى يباهي الناس بالمساجد، یعنی لوگ جو ہے مساجد پر جب فخر کرنا شروع ہو جائیں گے تو اس سے پہلے قیامت نہیں آئے گی۔ تو ویسے بھی جو پسندیدہ ترین جگہیں ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں وہ مساجد ہیں۔ اور آپ پھر دیکھیں کہ یعنی حضرت جابر کی ایک حدیث ہے کہ صلاۃ فی المسجد الحرام 100,000، یعنی مسجد حرام میں نماز پڑھنا جو ہے وہ 1000 نمازوں کا ثواب ہے۔ وصلاۃ فی مسجدی 1000 صلاۃ، یعنی وہاں 1000 نمازوں کا ثواب ہے اور میری مسجد میں 1000 نماز کا یعنی ثواب ہے۔ وفی بیت المقدس 500 صلاۃ، اور بیت المقدس کی مسجد جو ہے اس میں 500 نمازوں کا ثواب ہے۔ یعنی مسجد حرام میں 1,00,000 کا، اور مسجد نبوی جو ہے اس میں 1000، اور اسی طرح مسجد جو اقصی ہے اس میں 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ فرمایا گیا کہ مسجد میں جو بھی شخص آئے اذا جاء احدکم فلیصلی سجدتین من قبل ان یجلس، یعنی تحیۃ المسجد پڑھے، یعنی پھر مسجد کی طرف توجہ کر کے دعا مانگنا۔ ابن عباس سے یہ دعا مذکور ہے اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر۔ تو جو لوگ مساجد کو آباد نہیں کرتے وہ سب سے زیادہ ظالم لوگ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں کوئی مسجد ہو یا خاص مسجد حرام مراد ہے، آبادی سے یہ مطلب ہے کہ اس کی تعمیر یا مرمت کریں یا اس میں آبادی کریں، وہاں اٹھیں بیٹھیں۔ علماء نے کہا کہ مشرک یا کافر کو مسلمان کے لیے اجازت مسجد میں نہ جانا چاہیے، اگر جائے تو اس کو سزا دی جائے۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اثال کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا تھا، اس وقت وہ کافر تھے۔ اور بہتر یہی ہے کہ یعنی ضرورت کے لیے تو غیر مسلم مساجد میں آ سکتے ہیں، لیکن بغیر ضرورت کے کوئی یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر مساجد جو ہیں اللہ سے مراد مسجد حرام ہے یہاں۔ اور پھر ایک بات یہ ہے کہ مساجد کو صرف یہی نہیں کہ مراد یہاں کہ مسجد کو کسی نے بند کر دیا یا تالا لگا دیا یا اس کی تعمیر کو ختم کر دیا، بلکہ اللہ کے ذکر سے روکنا، علوم حاصل کرنے سے روکنا، لوگوں کو اللہ کے ذکر سے روکنا، نماز سے روکنا،
یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مساجد کی تدمیر کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اذا رأیتم الرجل یطاد المسجد فاشهدوا له بالایمان، یعنی اگر کوئی آدمی اس کو دیکھو کہ وہ مسجد میں پابندی سے آتا ہے تو تم اس کے ایمان کی گواہی دو۔ قرآن کریم میں یہاں بھی ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے بعد جن اعمال کا ذکر ہے وہ نماز، زکوٰۃ اور خشیت الہی ہے، جس سے نماز، زکوٰۃ اور تقویٰ کی جو ہے اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ مسجد جو ہے وہ بیسیکلی کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے، ذکر اور کریم پڑھنے کی جگہ ہے، یعنی قرآن کریم۔ مسجد پاکیزہ اور مقدس جگہ ہے، مسجد کا ادب و احترام، خاموشی سے عبادت کریں۔ جب کوئی شخص مسجد میں دنیا کی باتیں شروع کرتا ہے تو پہلے فرشتے کہتے ہیں کہ اسکت یا ولی اللہ، اے اللہ کے دوست چپ رہے۔ اگر وہ خاموش نہیں ہوتا اور دنیا کی باتوں میں لگا رہتا ہے تو کہتے ہیں اسکت یا بغید اللہ، یعنی اللہ کے دشمن چپ رہے۔ پھر بھی خاموش نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں اسکت لعنت اللہ علیک، یعنی چپ رہے، تجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھیں اور مساجد کی ہمیں جو ہے اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب دیکھیں کہ مسجد بنانے کی فضیلت اور اس کا التزام اور مسجد میں نماز کا انتظار کرنا، ان سب باتوں کا مدار اسی پر ہے کہ وہ شاعر اسلام سے ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کو مسجد پر نظر پڑ جائے یا کسی کو اذان کہتے ہوئے سنو تو پھر کسی کو مت قتل کرو۔ اذا رأیتم مسجدا وسمعتم مؤذنا فلا تقتلوا احدا، تو یہ نماز کی جگہ ہے، عابدوں کے اعتکاف کرنے کی جگہ ہے، خدا کی رحمت اس میں اترتی ہے اور من وجہ کعبہ کے ساتھ اس کو مشابہت ہے۔ حضور نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے پاک ہو کر نماز فریضہ کے لیے نکلے تو اس کا اجر ایسا ہے جیسے حج کرنے والے جو حالت احرام میں ہوں، اور جو شخص چاش کی نماز کے لیے نکلا مگر خاص اسی لیے کھڑا ہوا تو اس کا ثواب عمرہ کرنے والے کے ثواب کے برابر ہے۔ اور فرمایا جنت کے باغوں میں تمہارا گزر ہو تو اس میں چرا کرو۔ کسی نے عرض کیا اور جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا مساجد۔ اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا قیل وما ریاض الجنہ قال المساجد۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خدا کے لیے مسجد بنائے گا خدا تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اس کی وجہ اب دیکھیں یہ بھی ہے کہ اعمال کی جزا ان کی صورت پر ہوتی ہے، اور وضو کے جاتے رہنے سے نماز کے انتظار کا یہ ثواب اس واسطے نہیں رہتا کہ جب اس کا وضو نہیں رہا تو نماز کے لیے اس کی تیاری باقی نہیں رہتی۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور مسجد حرام کو ثواب کے زیادہ ہونے میں، فضیلت حاصل ہونے میں یعنی کی وجہ کہیں ہیں۔ ایک تو ان میں مواد خاص یعنی میں خاص فرشتے مقرر ہیں جو وہاں کے باشندے ہیں پر گرے رہتے ہیں اور جو وہاں آتا ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دوسرے ان مواد کی آبادی شاعر الہی کی تعظیم اور الہ کلمت اللہ میں بھی داخل ہے۔ اور تیسرے ان جگہوں پر آنے سے آئمہ دین کا حال یاد آتا ہے۔ فرمایا گیا کہ الارض کلھا مسجد الا المقبرۃ والحمام، یعنی all mass belong to Allah subhanahu wa ta'ala, so call not on any one beside Allah subhanahu wa ta'ala۔ اب دیکھیں کہ ساری جگہ جو ہے مساجد ہیں، پھر عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی دنیا میں جو محبوب ترین جگہیں فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہیں وہ مساجد ہیں، اور بدترین جگہیں جو ہیں وہ یعنی بازار ہیں۔ اب دیکھیں کہ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں مسلمان امت روزانہ 5 مرتبہ جمع ہوتی ہے، جہاں حق و صداقت کا اعلان ہوتا ہے، پھر جمعہ کی نماز ہم پڑھتے ہیں وہاں۔ اب دیکھیں کہ مسجد جو ہے یہ سجود سے ہے، جس کے معنی ہیں سجدہ، اور مسجد کے معنی ہیں وہ جگہ جہاں سجدہ کیا جائے، یعنی نماز افضل ترین عبادت ہے۔ نماز میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، تشہد بھی ہے، لیکن مسجد کے لیے سجدہ کا لفظ کیوں چنا گیا؟ اس لیے کہ اگر نماز مومن کی معراج ہے اور نماز کی معراج سجدہ ہے، سجدہ میں بندے کا سر اپنے رب کے قدموں میں ہوتا ہے، تو بندہ اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے۔ بندہ فرش خاک پر سر رکھ کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، تو عرش بری سے پکارتا ہے رب کریم سے لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ گویا مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر کثرت سے آپ سجدے کر کے انسانیت اپنے رب کی قربت حاصل کر سکتی ہے۔ اسی لیے
ارشاد فرمایا گیا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، ان گھروں میں اللہ کا نور ہے جن کو بلند کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا، یعنی ان کو تعمیر کرنے، ان کو صاف ستھرا رکھنے، ان کے احترام کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان گھروں میں صبح و شام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کی جاتی ہے، یعنی اذان دی جاتی ہے، اقامت کہی جاتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، امہ قرآن یعنی اور قرآن عظیم انسان کی تلاوت بھی ہوتی ہے۔ یہ ہے مسجد کی عظمت۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جسے ہم دل کہتے ہیں، جب دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے تو انسانی جسم بیکار ہو جاتا ہے، اسی طرح مسجد امت مسلمہ کا دھڑکتا ہوا دل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح ارشاد بھی ہے کہ انسان کے جسم کی الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ جان لو کہ بے شک جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہو جاتا ہے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ بگڑا ہوتا ہے تو پورا جسم فساد کا شکار ہو جاتا ہے، اگر ہو کہ وہ دل ہے۔ اب دیکھیں کہ مسجد کا امت کے لیے مسجد کو اس کا دل قرار دیا گیا، یعنی مسجد کا کردار درست تھا تو یہ امت صحیح و سالم تھی، اور یہ امت ایک صحیح امت تھی۔ اور جب مسجد کا کردار جو ہے وہ نہیں رہا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، تو پھر آج ہم اپنی حالت دیکھ لیں کہ کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ جب مسجد و اہل مسجد کے کردار میں تبدیلی آئی تو پھر امت جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ اللہ کا حکم یہ تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَا كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ تو یہ دیکھیں کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت امت مسلمہ کے لیے قیامت تک کے لیے نمونہ ہے، اسی لیے طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد بھی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ خیر القرون میں مسجد نبوی کس طرح امت مسلمہ کا دھڑکتا ہوا دل تھی، اور آج بھی ہے۔ یعنی کیا مسجد نبوی ایک ایسی جگہ تھی جہاں 5 وقت کی نماز ہوا کرتی تھی، اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں وہاں سے بڑے بڑے اسکالر فارغ ہوئے، وہاں مسجد نبوی میں اسکول بھی تھا، کالج بھی تھا، یونیورسٹی بھی تھی، وہاں سے بڑے بڑے علماء اور اسکالرز فارغ ہوئے، جیسے خالد بن ولید، سعد بن وقاص، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حکمران اور ایڈمنسٹریٹر فارغ ہوئے، سعد بن وقاص جیسے جرنیل فارغ ہوئے۔ تو اب دیکھیں کہ مسجد کا جو رول تھا وہ بڑا اہم تھا، لیکن آج جب ہم نے وہ چیزیں تبدیل کی تو پھر آج دیکھ لیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ساری چیزیں مساجد سے ہوتی تھیں۔ یعنی ہماری مساجد کی تاریخ بتاتی ہے کہ مساجد کے ہیڈ کوارٹر چھاونیوں سے مسلمانوں کے عظیم لشکر جاتے تھے، تو مساجد سے ہی علم کی روشنی نکلتی تھی، تو مساجد سے ہی اسلامی تہذیب و تمدن کی جو بنیادیں رکھی گئیں، اور پھر جب یہ ہم نے ساری چیزیں تبدیل کی تو آج دیکھ لیں کہ ہمارا کیا حال ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پھر یہ توفیق عطا فرمائیں کہ ہم جو مسجد کا صحیح رول ہے اسی کی طرف واپس آئیں اور مساجد کو تعمیر کریں، یعنی تعمیر بھی کریں اور ان کو آباد بھی کریں، اور ان میں لوگوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے منع نہ کریں، اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے سے منع نہ کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں مساجد کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کی آیات پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور قرآن و سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور ہم ایسی کوئی چیز نہ کریں کہ جس پر اسلام کی وجہ سے اسلام پر آنچ آئے یا ہمارے قرآن پر آنچ آئے۔ یعنی ہمارے کسی بھی عمل کی وجہ سے لوگ یہ کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کے مبارک ساتھوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رحمتوں کا اشرہ جا رہا ہے، اس میں ہم کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی بھی رحمتیں ہم سمیٹ سکتے ہیں ان کو سمیٹیں، اللہ کا ذکر کریں، قیام اللیل کریں، قرآن کی تلاوت کریں، حدیث مبارکہ کو سیکھیں، علم کو سیکھیں، اللہ کا ذکر کریں، دوسرے غریب لوگوں کی مدد کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ
ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمارے قلوب کو قرآن کی روشنی سے مزین فرمائے. جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.